بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی مرتبہ ہم لوگ حروف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ پہلا سبق حروف مفردات ان حروف کو کہتے ہیں جو علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، اور ان کو حروف میں پڑھنے کا بھی ایک خاص طریقہ تھا جس میں ہم سوائے الف کے ہر حرف کو کھینچ کر اور اس کی ادائیگی کے ساتھ پڑھ رہے تھے، جیسے الف، با، تا، ثا، جیم الی الآخر یا تلک، اور ہر حرف کی ہم نے تفاصیل دیکھی تھی کہ کس کو کتنا کھینچنا ہے۔ پھر ہر حرف کی تقریباً 4 شکلیں لکھائی کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ حرف الف کی 2 کنیکٹر لائنز کے ساتھ میں، اور ایک الف اور ایک حمزہ کی چیر کے ساتھ میں، جو آپ کی اسکرین پر بھی دکھ رہی ہیں۔ یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں چیزیں سیکھی تھیں۔ الف کو جب آپ اس کے صحیح آرٹیکولیشن مخرج سے ادا کریں گے تو الف کی جو آواز ہے وہ صاف سنائی دینی چاہیے، اور الف کا مخرج یا آرٹیکولیشن آف الف از الجوف۔ الجوف منہ کے خالی حصے یا الف کے اوریجن یا ایگزٹ سپاٹ کو کہتے ہیں جہاں سے الف ادا ہوتا ہے۔ اورل کیویٹی یا تھروٹ کیویٹی یا منہ کا خالی حصہ، یہ اس تصویر کا یلو پارٹ ہے، اور یہاں سے الف آ کی صورت میں نکلتا ہے۔ الف کا مخرج جاننے کے لیے یہ بات بھی جان لیجئے کہ الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، اس سے پہلے حرف کی آواز کو لمبا کر کے، جیسے با، تا، ثا، ح، بہت ساری مثالوں کے ساتھ، اور یہ الف ٹو یا، ب، اس طرح ہمیں یا تک پڑھنا ہے۔ اور ورڈ فارم میں زد میں الف کو ہم ز کی آواز کے ساتھ کھینچ کر پڑھ رہے ہیں۔ خوف، تاب، جاہد، حاسب، جناح۔ آپ میں سے کوئی بتائیے جناح میں الف کی الف کہاں ہے، اور یہ الف کیوں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ الف نون کے بعد۔ ویری گڈ۔ یہ الف کیوں ہے؟ اسٹریچ کرنے کوئی کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کیونکہ یہ الف خالی ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے شاغب، فراغ۔ الف کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ الف صرف الف کی آواز میں حروف مقطعات یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف میں ہی پڑھا جاتا ہے، اور اس میں پھر ہم نے ساری مثالیں قرآن مجید سے پڑھی تھی۔ یہ نیچے اس کے الف، لام، میم، را الگ الگ ورڈ فارم میں اسی لیے دکھایا گیا ہے تاکہ آپ اس کو جب آپ لیٹر فارم میں لکھا دیکھیں تو بھی اس کو کھینچ کھینچ کر پڑھیں، اور یہاں باقاعدہ مد کے ساتھ لکھے گئے ہیں یہ حروف، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم پہلا سبق پڑھ رہے ہیں حروف، ان کو بھی ہمیں کھینچ کر ہی پڑھنا ہے۔ پھر جو 5 جگہیں ہیں وہ جسے ہم الجوف کہہ رہے تھے، وہ ہمارا کیویٹی ہے یا منہ کا خالی حصہ ہے، اور اس کے علاوہ 5 میجر آرٹیکولیشنز ہیں۔ الف کا مخرج منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، اور الف کبھی بھی کسی لفظ کا پہلا حرف نہیں بنتا ہے، یا تو بیچ میں آتا ہے یا آخر میں آتا ہے، اور اس کو کھینچ کر ہی پڑھنا چاہیے۔ جہاں الف نہ ہو وہاں پر قرآن مجید کو کھینچ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ 3 حرف ہیں، الف، لام، فا۔ الف فا کی ادائیگی کے وقت جب آپ الف میں فا پڑھتی ہیں تو ایک ایئر فلو باقی رہنا چاہیے، ایک ہوا کا اخراج ہونٹوں پر محسوس ہونا چاہیے۔ الف با تا میں کچھ حروف 2 حرفی ہیں، اسی لیے ان کو کھینچ کر تھوڑا سا پڑھتے ہیں، با، تا، جتنے حروف آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ حروف 3 حرفی ہیں، جیسے الف میں الف، لام، فا، جیم میں جیم یا میم، اسی طرح آخر میں دیکھیں واؤ، واؤ، الف، واؤ۔ یہ 3 حرفی لیٹرز ہیں۔ اس کے علاوہ 4 حرفی لیٹر ہمزہ ہے، ہا، میم، زا، اور پھر گول ہا۔ اچھا، یہاں پر ایک سلائیڈ ہے، یہاں تک ہم پہنچے تھے اس دن، اور یہاں سے پچھلے سبق کا جو آج ہم نے ریویژن کیا، جس کو ہم نے ابھی ابھی ریپ اپ کیا ہے، وہ اسی کے تعلق سے کچھ سوالات آپ سے ابھی پوچھے جائیں گے۔ بہتر ہے کہ آپ میں سے آنسر جب آپ کریں تو ہینڈ ریز کر کے کریں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ قلب قاف کے ساتھ دل ہے، اور کلب کاف کے ساتھ ڈاگ ہے، صاد کے ساتھ صیف، یہ موسم کو کہتے ہیں، گرمی کے موسم کو، اور سین کے ساتھ سیف تلوار کو کہتے ہیں۔
تو اگر آپ میں سے کوئی بتا سکے آپ نے کہیں صیف قرآن مجید کی 10 صورتوں میں صواد کے ساتھ آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو پلیز بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کوئی لیل آتے میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سسٹر نازنین نے بہت جلدی اور بہت ہی صحیح جواب دیا. لإيلاف قریش رحلة الشتاء والصیف. آپ کو بہت مبارک ہو. ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ لوگ جن کے ذہن میں قرآن کے پرنٹس ہیں اور آن ریکارڈ انہیں یاد ہے، قبر کی عذاب یا قبر کے جو بھی تکلیف دہ چیزیں ہیں اس جسم کو، اس دماغ کو چھو نہیں سکتی، اور ہر لفظ ہر حرف یاد کرنے پر قبر سے لے کر حشر تک ایک بڑی نیکی اور ایک بڑی فضیلت اللہ کی طرف سے عطا کی. تو ہم چاہتے ہیں کہ اور لوگ بھی حصہ لیں. ایک تو یہ کہ الحمدللہ پہلے سے آپ کے ذہن میں تھا، دوسرا یہ کہ آپ نے کلاس میں حصہ لیا، اس کا بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا یہ سب سے بہترین عمل مانا گیا ہے. اچھا، مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ. تو آپ بتائیے ذرا واٹ ڈز مخرج مین. تو اس میں سے کوئی، اچھا یہ انگلش میں ہے، ریسائٹنگ پڑھنا، آرٹیکولیشن پوائنٹس، نکلنے کی جگہ، لیٹرز، حروف، ٹو ایگزٹ. کون سا آپشن جی سسٹر سہرش مائک آن کیجیے. میم ٹو ایگزٹ. آرٹیکلیشن کو ٹو ایگزٹ، نکلنے کی جگہ. ماشاء اللہ، میم مخرج بہت اچھا. اب اگلا سوال ہے واٹ ڈز مخرج مین. اچھا اسی کا آنسر ہے واٹ ڈز مخرج مین، آرٹیکولیشن پوائنٹ. نکلنے کی جگہ آرٹیکولیشن پوائنٹس جو ہوتے ہیں مطلب منہ کے اندر جن جگہوں سے آواز نکلتی ہے اس کو آرٹیکولیشن کہتے ہیں. ٹو ایگزٹ جو ہے وہ گھر کا بھی ہو سکتا ہے، کمرے کا بھی ہو سکتا ہے، ہوا کا بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم کمرے کا ایگزٹ کہیں تو ڈور ہے، اور ہوا کا ایگزٹ کہیں تو وینٹیلیٹر ہیں یا روشن دان ہے. تو حروف کا مخرج جو ہے وہ آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں. اس لیے ہم تھوڑا سا رک گئے کیونکہ وہ انگلش میں تھوڑا ٹپیکل شاید ساؤنڈ کر رہا ہے، کیونکہ یہ ٹپیکل ٹرمز ہوتی ہیں کسی بھی سبجیکٹ کی. لیکن اچھا ہے کہ ہمیں معلوم ہو. واٹ از دا روٹ ورڈ آف مخرج؟ کوئی گیس کر سکتا ہے؟ ٹو ایگزٹ، ٹو انٹر، ٹو ریسائٹ. اٹ ہیز نو روٹ ورڈ. خراجہ سے بنا ہے اور اس کا مطلب ہے نکلنا. تو بتائیے کیا ہوگا؟ خراجہ، مخرج جو ہے خراجہ سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے نکلنا. میم جی، ٹو ایگزٹ. ٹو ایگزٹ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، ٹو ایگزٹ، نکلنا. واٹ از دا روٹ ورڈ آف مخرج؟ از ٹو ایگزٹ، نکلنا، خرجہ. کیونکہ یہ ٹرمز ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، مخرج پڑھا ہے. مخرج کیا ہے؟ حرف کے نکلنے کی جگہ. واٹ ڈز حروف مین؟ حروف کا کیا مطلب ہے؟ ورڈز، سینٹنسز، لیٹرز. ویری گڈ، ویری گڈ. سسٹر نارمل کا آنسر آیا ہے لیٹرز. تو ہم یہ اتنا بیسک سا کوشچن کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حرف کی جگہ لفظ اور لفظ کی جگہ حرف اور حرف کی جگہ حرف بولتے ہیں. تو ایک اچھے پڑھے لکھے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے الفاظ بھی ایک دم کریکٹلی پروناؤنس ہوں، کیونکہ ہم یہاں پر حروف کی ادائیگی کا طریقہ ہی سیکھ رہے ہیں. پھر اگلا سوال ہے واٹ ڈز حروف مینز. اچھا اسی کا جواب ہے حروف مینز لیٹرز. نیکسٹ کوشچن ہے ہاؤ مینی ٹائپس آف مخرج آر دیئر. یہ تو سب کو پتہ ہوگا، بتا سکتے ہیں پلیز؟ کتنے طرح کی؟ ماشاء اللہ 5. آپ میں سے کوئی بھی ایک یا دو یا 3 4 5 اگر آپ کو یاد رہ گئے ہوں اپنی زبان میں آپ بتا سکتے ہیں. ایک تو سب کو یاد ہے، الف کا مخرج تو سب کو یاد ہے. الف کا مخرج کیا ہے بتائیے؟ الجوف. الجوف. سسٹر ناظرین ماشاء اللہ. اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو کوئی دوسرا مخرج جو آپ نے اسکرین پر اسکرولنگ کے وقت. خیشوم. خشیوم نہیں، خیشوم. ویری گڈ. خیشوم از دا نسل پیسج، اور یو میں سے دا نزل پاتھ، ناک کا خالی حصہ. نزل پاتھ از اے خیشوم. ناک کا خالی حصے کو ہم خیشوم یا نزل کیویٹی آپ کہہ سکتی ہیں. تو دوسرا وہ ہے ماشاء اللہ. اور کوئی بتائیے؟ اور آپ نے اسکرین پر دیکھا الحلق. ویری گڈ. الحلق. ویری گڈ سسٹر ہینا ماشاء اللہ. الحلق مینس تھروٹ. وہ تیسرا ہو گیا.
دیکھیں منہ کا خالی حصہ، ناک کا خالی حصہ اور الحلق، 3 ہو گئے. اور کسی کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ اللسان. 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 ویری گڈ ماشاء اللہ جویریہ. اللسان مینس زبان، ٹنگ. زبان سے سب سے زیادہ حروف ادا ہوتے ہیں، تقریباً 18 یا 12. تو منہ کا خالی حصہ، ناک کا خالی حصہ اور حلق اور پھر زبان. اب ہمارا آخری بچتا ہے. آخری کون گیس کریے؟ الشفتان. الشفتین یعنی ہونٹ، لپس. بوتھ لپس سے ہمارے کچھ 4 لیٹرز ادا ہوتے ہیں، جیسے با، میم، فا، واو. یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. کیسے ادا ہوتے ہیں، کیا کریکٹ آرٹیکولیشن ہے، یہ سب انشاءاللہ جانیں گے. وچ پارٹس ریفرز ٹو الجوف، کس حصے کو ہم الجوف کہتے ہیں؟ The oral cavity. دا اورل کیویٹی. ماشاء اللہ. منہ کا خالی حصہ. منہ کا خالی حصہ یہ ٹھیک ہے آپ کا آنسر بالکل. پھر سسٹر نوما نے شاید آنسر کیا تھا، یہ سسٹر دانیہ نے. ماشاء اللہ. پھر ہے وچ لیٹر ڈز دا ورڈ ڈاگ ان دا عربک اسٹارٹس ود؟ قاف، Kaf. کیف. آئی تھنک سسٹر انم نے کیف بولا ہے، وچ از دا کریکٹ پروننسیشن. کیونکہ آپ آڈیو کے تھرو آنسر کر رہے ہیں تو قاف اگر ہو جا رہا ہے، تھوڑا بھی اگر ریزمبل کرتا ہے ساؤنڈ اس کی، تو وہ غلط ہو جائے گا. کیف ود دا لائٹ ساؤنڈ، کیف از دا کریکٹ. کیف سے کہیں گے تو قلب، اور قاف سے کہیں گے تو قلب. قلب مانے دل اور قلب مینس ڈاگ. قلب، کاف، کیف، کیف. اچھا اس میں ایک چیز ہم آپ کو بتا دیں، آپ اپنی، ہم نے پہلے دن بھی بتایا تھا، آپ اپنی انر پامز کو، جو آپ کی ہتھیلیاں ہیں، اس میں ایک ہتھیلی میں آپ پانی کو ہولڈ کیجئے اور دوسری ہتھیلی پر آپ مہندی لگا رہے ہیں. تو اس وقت کیا پوزیشنز ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں کہ جس ہاتھ میں آپ نے پانی ہولڈ کیا ہے وہ تھوڑا سلائٹلی راؤنڈ شیپ ہو جاتا ہے یا گول ہو جاتی ہے وہ ہتھیلی، اور جس میں آپ مہندی لگاتے ہیں تو آپ کو بار بار سیدھا کرنا پڑتا ہے. جو ہتھیلی سیدھی ہو رہی ہے اس سے کاف ادا ہو رہا ہے، اور جو راؤنڈ ہو رہی ہے اس سے قاف ادا ہو رہا ہے. کچھ ایسی شکل ہمارے زبان کی یا منہ کے اندر کی ہوتی ہے، اور لیٹرز جو ہیں ہیوی یا لائٹ ہو جاتے ہیں. اب نیکسٹ کوشچن ہے وچ لیٹر ڈز دا ورڈ سمر ان عربک اسٹارٹ ود؟ سوال ہے کہ کون سے لفظ سے یا اور فا میں کون سا حرف جوڑیں جو یہ گرمی کا موسم بنا دے؟ اس کے معنی گرمی کا موسم ہوتا ہے. صاد، صویف، سیف اور صویف. تو عزیزی سامیات، بس ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اگر کوئی لیلافی قریش کی آیت نمبر 2 رحلۃ الشتاء والصیف کی جگہ والصیف پڑھ دے تو معنی کتنے بدل جاتے ہیں، اور کہیں کہیں تو اتنے بدل جاتے ہیں کہ انسان یا ریسائٹر سخت گنہگار، الرحمت کی بجائے قرآن زحمت بن جاتا ہے. اور قرآن زیادہ تر لوگوں کے لیے جو ٹھیک نہیں پڑھتے ہیں قرآن زحمت ہے. اس لیے قرآن کو صحیح پڑھنا اور صحیح تلفظ کرنا ضروری ہے. صویف، آپ لوگ کا جواب بالکل ٹھیک تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار اس کو پڑھتے ہیں. آپ میں سے کوئی آیت نمبر 2 سورہ قریش کی پڑھے گا؟ رحلۃ الشتاء والصیف کوئی پڑھ کر سنائیں گی پلیز؟ بس ہمیں صویف سننا ہے. چلیے تو ہم سنا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحلة الشتاء والصيف. یہاں پر آپ کو 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ یہ موٹا حرف ہے، ہیوی لیٹر ہے، اور دوسرا یہ لیٹر آف وسل لیٹر ہے. مطلب اس میں ایک آواز سیٹی کی سنائی دینی چاہیے. صویف. اس کو بھی ہم انشاءاللہ جب آج ہم الف کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، جب ہم صاد تک پہنچیں گے تو قرآن مجید میں اور کیا کیا پاسبلٹیز ہیں صاد کو لے کر، کہاں کیسا استعمال ہوا ہے، کہاں کیسا پڑھنا ہے، انشاءاللہ وہ تمام چیزیں آپ کو دکھائیں گے. آج ہم الف کے بارے میں کچھ چیزیں اور پڑھ رہے ہیں. عین اور الف، یا آپ حمزہ کہہ سکتے ہیں.
ان دونوں کی سملر ساؤنڈ ہے. آپ علیم کو اگر مخرج سے ادا نہ کریں تو وہ علیم بن جاتا ہے، اور قرآن مجید میں یہ دونوں ہی لفظ اپنے الگ الگ معنوں کے ساتھ میں موجود ہیں. اگر کوئی عذاب علیم کو عذاب علیم پڑھتا ہے تب وہ ٹھیک پڑھتا ہے. الغرض اگر وہ عذاب علیم عین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عذاب مانے عذاب یعنی دکھ تکلیف، اور علیم مانے سب جاننے والا، عذاب سب جاننے والا ہے. اور الف کے یا حمزہ کے ساتھ علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک. عذاب علیم، عذاب علیم. یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اور ایسی غلطیاں اکثر لوگ کرتے ہیں. ہر جگہ لوگ عین کی پراپر ادائیگی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جس سے حرف بدلتا ہے، جو ایک سخت گناہ ہے. صرف لیٹر چینجنگ یہ بہت بگ سن ہے، لیکن لیٹر چینجنگ کے ساتھ ساتھ میننگ چینجنگ ہو رہے ہیں، میننگ چینج ہو رہے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی سخت گناہ ہے. تو الف اور حمزہ کا آپ خیال رکھیں. یہ جو آج ہم نے لیٹر پڑھا الف، اس کی تفصیلات میں تو یہ تھا کہ مخرج ایزی تھا، آپ کو بہت مشقت نہیں کرنی تھی. لیکن اب سے جو ہم جتنے حروف پڑھیں گے ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سلائڈ کو پڑھ لیں، کیونکہ ان کی ادائیگی کے لیے ہمیں یہ قاعدہ پتہ ہوگا، تبھی ہم با ٹو یا تمام حروف کو صحیح انداز سے ادا کر پائیں گے. وہ کیا ہے؟ مخارج مخرج کی جمع ہے. مخرج از اے پلورل اینڈ دا سنگولر از مخرج. مخارج مخرج کی جمع ہے جس کے معنی نکلنے کے ہیں. اصطلاح قراء میں یعنی قاری حضرات کے یہاں مخرج کہتے ہیں جس جگہ سے حرف نکلتا ہے. مخرج کا مطلب ہے جس جگہ سے حرف نکلتا ہے، مینس آرٹیکولیشن پوائنٹ یا ایگزٹ اسپاٹ. جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو، یہ بہت ہی نوٹ کرنے والی بات ہے. مان لیجئے آپ کو با کا مخرج معلوم کرنا ہے، تو جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس حرف کو ساکن کر دیں، اس پر جزم لگا دیں. یاد رکھیے کہ با ہم پڑھ رہے ہیں اور با پر ہم نے جزم لگا دیا، اور اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں. حمزہ متحرک مطلب الف کے اوپر زبر. ایک الف پہلے با ساکن لگائیے. آپ کو ریورس جانا ہے، سب سے پہلے با لکھنا ہے، الٹا جانا ہے، با کے اوپر جزم لگانا ہے، اب با سے پہلے الف لگانا ہے. جب ہم لوگ نارملی لکھتے ہیں تو کیسے لکھیں گے؟ اب اگر لکھنا ہوگا تو پہلے ہم الف لکھیں گے پھر با لکھیں گے، لیکن یہاں کیا ہے؟ پہلے با ساکن لکھیے اور اس سے پہلے الف متحرک مینس الف زبر کے ساتھ لگائیں، پھر ملا کر پڑھیے. جس جگہ آواز رکے گی یا ختم ہوگی وہی اس حرف کا مخرج ہے. یہی صحیح طریقہ ہے، کیونکہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ با کہاں سے ادا ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ صحیح بتا پائیں کہ با جو ہے لپس کے ویٹ پارٹ سے ادا ہوتا ہے، جوائننگ سے، لپس کی جوائننگ سے. لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی لام کہاں سے ادا ہو رہا ہے تو وہ سٹارٹ کہاں سے ہو کر کہاں پر رک رہا ہے، تو کوئی آئیڈیا نہیں لگا سکتا، جیم کا آئیڈیا نہیں لگا سکتا. اس لیے ضروری ہے، ایک پیمانہ سیٹ کیا گیا ہے، ایک رول بنایا گیا ہے کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے اس کو ساکن کر دیں، اس سے پہلے الف زبر والا لگائیں، اب ملا کر پڑھیں. جہاں آواز رکے گی وہی اسپاٹ، وہی جگہ اس حرف کا مخرج ہوگا. جیسے فرام دا مڈ تھروٹ، آواز ہماری کہاں رک رہی ہے؟ حلق کے درمیانی حصے پر رک رہی ہے. اب دونوں ہونٹوں کے ویٹ پارٹ پر اج مطلب جو لاسٹ ساؤنڈ ہے وہ ہمارا مڈ پارٹ آف ٹنگ جب ایلیویٹ کرتے ہیں یا اٹھاتے ہیں ہم اس کو ہارٹ پیلیٹ یا تالو کی طرف، اوپر کے تالو کی طرف، تو اج. اس کو ہم پرٹیکولر اپنے اپنے سبق میں بھی دیکھیں گے جیم کے، لیکن فی الحال یہ سمجھ لیں کہ ان تمام حروف کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے. اد میں دال کو جب آپ پڑھتے ہیں اد، تو آپ کی زبان کے ٹپ اور سامنے کے اوپر کے دو دانت، فرنٹ اپر 2 انسیزرز یا ریبٹ ٹیتھ، اوپر کے دو دانت یا ثنایا علیہ، یہاں سے دال، ال، ام، اس، اسی طرح تمام حروف کے مخرج ہم معلوم کر سکتے ہیں. اب ہم نیکسٹ میں با سے پڑھیں گے، لیکن یہ مخرج معلوم کرنے کا سب سے آسان طریقہ تھا جو آج ہم نے پڑھا. اس کے علاوہ بھی لوگوں نے بہت ساری کتابوں میں لکھے، لیکن سب سے زیادہ رائنج اور سب سے ایزی جو طریقہ ہے کسی بھی حرف کو نکالنے کا وہ یہی طریقہ ہے.
ہو سکتا ہے کہ آپ کے ادائیگی میں سارے حروف کلیئر ہوں، لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بہت سارے اچھے قاری بھی ایسے ہیں جو پرٹیکولر لیٹرز کو نہیں پڑھ سکتے. ایک قاری ہیں یوٹیوب پر آپ سنیں گی، بہت اچھی قرأت کرتے ہیں، لیکن ان کے منہ سے را نہیں نکلتا، وہ را کو لام کہتے ہیں. اسی طرح ایک قاری صاحب ہیں، وہ کاف کو ٹاف پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کی قرأت بہت اچھی ہے. کچھ یا تو یہ کہیے کہ پیدائشی کچھ بناوٹ ہے، یا پھر علاقائی اثر سے بھی کچھ چینجنگز یا کچھ آوازیں آپ بدلی ہوئی دیکھیں گی. جیسے آپ دیکھیں گی کچھ قاری لوگ پڑھتے ہیں ضالین اور کچھ ضالین. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. یا پھر انعمت علیہم، تا کو آپ ٹا سنیں گے، ہم لوگ تا پڑھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ پھر اگر مخارج کے ایگزٹ اسپاٹ کو کلیئرلی آپ جانتی ہوں گی تو پریشانی آپ کو نہیں ہوگی. اور بس یہی آج کا سبق ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ سبق جو ہے وہ بعد سے شروع کر کے سبق نمبر 2 پر جائیں گے، جو ہمارا سبق نمبر 2 مرکبات، مطلب جوائن لیٹرز کو کیسے پڑھیں. ابھی ہم نے حروف مفردات پڑھے جو تعداد میں 29 ہیں، ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں، الف سے لے کر یا تک. اور الف یہ پہلا حرف ہے، قرآن مجید میں سب سے زیادہ لکھا گیا ہے، کم پڑھا گیا ہے، اس کی اپنی آواز نہیں ہوتی. یہ سب سے کسی لفظ کا پہلا حصہ پہلا حرف نہیں ہو سکتا، درمیان یا آخر میں آتا ہے. لیٹر فارم میں بھی پڑھا گیا ہے، جہاں لیٹر فارم میں پڑھا گیا ہے اس کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں. یہ 3 حرفی ہوتا ہے، الف الف لام فا. جی آج کا یہ سبق مکمل ہوا. پہلے اگر آپ لوگ کا کوئی سوال ہو یا کوئی رائے مشورہ ہو تو آپ لوگ دیجئے، اور سوال ہے تو پلیز سوال کر لیں. اس کے بعد جو لوگ یاد کر کر آئے ہیں ہینڈ ریز کر لیں، ہم ون بائی ون ان لوگوں سے سن لیتے ہیں. کیا آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ یس میم. استغفر اللہ استغفر اللہ. جی مریم عفیفہ بیٹا اپنا مائک آن کیجئے. کیسی ہیں آپ؟ مریم عفیفہ آواز آ رہی ہے؟ کیسی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بیٹا سمجھ میں آیا؟ کچھ اچھا لگا؟ مریم آپ کی آواز ہمیں نہیں مل رہی ہے، اگر تیز بولیں گی تو اچھا رہے گا. یہ لوگ کو آ رہی ہے کیا مریم کی آواز؟ میم نہیں. اچھا، ہو سکتا ہے ان کی آواز میں کچھ پرابلم ہو. اور جلدی آ کر لو اور جاؤ. سسٹر نوما اپنا مائک آف کیجیے پلیز. سسٹر نوما خان، میٹنگ ریکارڈ ہو رہی ہے، اس بات کا خیال رکھا کریے پلیز. اور کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے، اپنی رائے بھی پیش کر سکتے ہیں. کوئی مشورہ ہو، کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو، کچھ لگتا ہے کہ چینجنگ ہونی چاہیے. اس طرح ہم 5 اسباق کے بعد میں انشاءاللہ سورت شروع کریں گے. 10 صورتوں میں سے انشاءاللہ ہم جب آپ کے 5 اسباق پورے ہو جائیں گے. جی سسٹر انم کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میم کوئی رائے نہیں دینی ہے، بس آج کا جو لیسن ہوا بہت ہی زیادہ اچھا تھا، جس کو ابھی تک انتظار کر رہی تھی. آج وہ والا لیسن ہوگا، مطلب جو آپ نے اینڈ میں بتایا مطلب معلوم کرنے کا طریقہ، وہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی اچھا ہے. تو آج کی کلاس ماشاء سب سے اچھی کلاس لگی مجھے اب تک کی. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. لیکن یہ 5 کلاس تک تو سمجھیے بہت بیسک ہے. 5 کے بعد میں ہم انشاءاللہ ایک سورت ہر روز پڑھائیں گے اور اس میں مشق کرائیں گے. تب آپ یہ جو قاعدے ہیں وہاں اپلائی کریں گی تو آپ کا قرآن بھی انشاءاللہ اچھا ہوتا رہے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب لوگ تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ بولیں. آپ کے بولنے کا بھی قرآن کی کلاس میں جو بھی آپ حصہ لے رہے ہیں، آپ یقین جانیے وہ الفاظ بہت وزنی ہے، نامہ اعمال میں ان کی بہت قدر ہے، بہت قیمت ہے. تو پلیز انٹریکشن رہے تو اچھا ہے. کچھ اچھا بھی بول سکتی ہیں، کوئی فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. بالکل خاموش ہو کر مت کلاس کیجیے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ سسٹر انم، جزاک اللہ. تھینک یو. سسٹر ہنا جی. نہیں نہیں اب تک کی ساری کلاسز اچھی لگی ہیں آپ کی، اور تھوڑا آپ سے ان کلاسز کے تھرو نا اب تھوڑا سا اٹینشن قرآن شریف پڑھنے میں ان لفظوں کی طرف جاتا ہے. تو انشاءاللہ جو مقصد ہے وہ اس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں الحمدللہ. جی
मैम हमें वो सुनाना है। जी जी सरिश, देखिए सरिश सुना रही हैं, बाकी लोग जो भी सरिश की गलती होती है आप लोग को उसको लिखना है, और जब सरिश सुना चुकेंगी उसके बाद एक एक करके बहुत अदब मोहब्बत से उनको बताना है कि आपने ये पढ़ा था और होना ये चाहिए था। याद रखनी है गलती, ऐसा नहीं कि हम सुन नहीं पाए। अगर आप हिस्सा लेंगी और इस्लाह करेंगी तो, क्योंकि हर एक का सुनाने को शायद टाइम ना मिले, लेकिन हम दूसरे का सुन के अपनी इस्लाह कर सकते हैं। जी सरिश शुरू कीजिए। सरिश ही सुनाने वाली है, कोई और सुनाने वाली है? मैम हम ही सुनाएंगे। जी सुनाइए सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा हा दाल ذال را را ذا سين شين صاد ضاد طا ظا عين عين فا قاف كاف لام ميم نون واو حمزة حمزة या या। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ जी रही है। अब इसमें गलती बता दीजिए मुझे। बताइए जरा, तो आप लोगों ने इसको बताया क्या? कहीं पे मैम ये हर्फ इससे बेहतर अदा हो सकता था। अगर किसी को लगा है तो आप लोगों में से कोई बताइए प्लीज। जी मैम मैं हमजा जो उन्होंने कहा तो मतलब हमजा बोला, और आपने जो बताया ऐसे बताया हमजा हमजा, मुझे जी ये जी लगा और थोड़ा। जी और जी मुझे सिस्टर माशाल्लाह। जी जी लेकिन फिर नोमा। हमजा कर लिया था। मुझे जी जो मुझे थोड़ा काफ में मिस्टेक लगा, कैफ होता है थोड़ा, थोड़ा उसमें लगा मुझे, इन्होंने थोड़ा काफ पढ़ा। अच्छी बात है माशाल्लाह। देखिए मुझे जी सॉरी। तीन बातें आई हैं सिस्टर अनुम, सिस्टर हिना और सिस्टर नुमा की तरफ से। सिस्टर अनुम कह रही हैं कि आपने हमजा पढ़ा, और सिस्टर हिना कह रही हैं कि उसको आपने ठीक कर लिया था, जो हमें भी लगा कि उसको आपने ठीक कर लिया था। हम तो हो सकता है उन्होंने पहला जो पढ़ा आपने उनको उसको कंसीडर किया हो। और सिस्टर नौमा जो कह रही हैं वो जो है उस पर गौर करने की जरूरत है, और उन्होंने बहुत गौर से सुना है। और ये याद रखिए, अगर कोई भी सिस्टर इस्लाह बताती हैं तो उसकी दो वजह हो सकती है। हो सकता है हमने वैसे ही पढ़ा हो जैसा हमें बताया जा रहा है, या हो सकता है ऑडियो प्रॉब्लम से कुछ आवाज खराब हुई हो। तो जो भी सिस्टर किसी को तंबी करें या बताएं, बहुत मोहब्बत से और बहुत अदब से लेना है उसको, और बहुत हाँ मोहब्बत जी मैम। बहुत अदब से बताना है। जी बहुत मैंने शुक्रिया। पहले जो हमजा था वो थोड़ा गलत पड़ा था, उसके बाद मैंने फिर ठीक कर दिया था वो उसको। तफसील वो ठीक उसकी है जी। तफसील जी जी वो उसकी तफसील हम बता चुके हैं, उसको आपको कहने की दोबारा, और जी सिस्टर हिना ने उसको काउंटर कर दिया था। खैर जी बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई आगे आके सुना पा रहा है, वरना को बहुत सब लोग सकते में हैं और डर रहे हैं। हालांकि सब पढ़ सकते हैं, लेकिन जिसने पढ़ा है यकीन मानिए कि इस वक्त झंडा उसी के हाथ में है। तो सरिश आप बहुत सारी शाबाशियों की मोहब्बतों की मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अगले सबक में हम चाहेंगे और लोग भी हिस्सा लें। ठीक है, अगर आप लोग अपना रिकॉर्ड करके भेजना चाहें तो ग्रुप पर रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। और किसी को लगता है कि मेरा बहुत अच्छा वर्जन है, मैं बहुत अच्छा पढ़ रही हूँ, तो प्लीज रिकॉर्ड कीजिए और ग्रुप पर भेजिए प्लीज। जी इंशाल्लाह। मैम प्लीज वो बता दीजिए यूट्यूब पे किसकी मतलब वो सुने कुरान किरत। मैं तो नहीं कर पाऊंगी कि किसकी अच्छी किसकी नहीं अच्छी, तो प्लीज आप सजेस्ट कर दीजिए।
ابھی نہیں، ہم 5 سبق کے بعد آپ کو بتائیں گے، جب ہم سورت پر آئیں گے اس کے بعد اوکے انشاءاللہ۔ میم. ٹھیک ہے، بس اتنا ہی رکھتے ہیں آج کا سبق۔ اب ہماری جو کلاس ہوگی انشاءاللہ وہ سیٹرڈے میں ہوگی 4:30 PM۔ تو کوشش کریے جو ہم پہلا نوٹیفیکیشن دیتے ہیں ہمیں آپ کو پرسنل پہ نہ دینا پڑے، جب آپ کا جواب نہیں آتا تو پھر ہم آپ کے پرسنل نمبر پہ اطلاع کرتے ہیں، اس لیے اس خوف سے کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کو یہ نوٹیفیکیشن نہ پہنچاؤ۔ تو اگر آپ رسپانس بیک کر دیں گی تو فیڈ بیک کر دیں گی تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی پہنچ گئی ہے، اطلاع ہو گئی ہے۔ بس یہ ہماری طرف سے درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام میم.